2025 ایئرس کے جو یہ رمضان چل رہے ہیں، اس کا آج 16واں روزہ ہے۔ رمضان کے جو 30 دن ہوتے ہیں، اس میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ یہ عشرہ کیا ہے؟ پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں وہ پہلا عشرہ ہوتا ہے، دوسرے جو بیچ کے 10 دن ہوتے ہیں وہ دوسرا عشرہ ہوتا ہے، آخر کے جو 10 دن ہوتے ہیں وہ تیسرا عشرہ ہوتا ہے۔ تو پہلا عشرہ جو ہوتا ہے وہ رحمت ہوتا ہے، دوسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ مغفرت ہوتا ہے، تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ نجات ہوتا ہے۔ تو یعنی رمضان کے پورے مہینے اللہ کی رحمتیں، برکتیں ہم گنہگار مومنوں پہ اترتی رہتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل عظیم ہے، بڑا کرم ہے کہ پورے مہینے اللہ کی نعمتیں، برکتوں سے ہم مستفیض ہوتے ہیں۔ پورا مہینہ 30 ڈیز تک اللہ کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں۔ تو آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے۔ یہ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف سنت کفایہ ہے، تمام لوگوں کی کفایت ہو جاتی ہے، اس میں بیٹھنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ نہیں بیٹھو گے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مگر بیٹھنا چاہیے، سنت کفایہ ہے، یہ بری الذمہ ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف میں جب بیٹھو تو اس میں چپ چاپ نہیں بیٹھنا ہے، ہمیں مسجد کے ایک کونے میں بیٹھنا ہے، اور ایک کونے میں بیٹھ کر کے جو ہے ایک کونا بنا دیا جائے، اس میں بیٹھنے کی جگہ بنا دی جائے اور وہ بیٹھ جائے۔ اور اعتکاف جو بیٹھ رہا ہے اعتکاف میں اس کا روزہ بھی ہو، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، بنا روزے دار اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، تو اعتکاف میں بیٹھنے والا قرآن کی تلاوت کرے، نماز پڑھے، نفل نماز پڑھے، اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، اور دنیاوی بات چیت بھی کر سکتا ہے ضرورت کے مطابق۔ اس سے اعتکاف ٹوٹے گا نہیں، مگر بچا جائے تو بہتر ہے، ضرورت کے مطابق کرے، زیادہ فالتو بات نہ کرے۔ وہ 10 دن کے لیے تمہیں بٹھا لگایا تو تم خوب اللہ کی عبادت کرو، اللہ اللہ کرو، قرآن پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، فرض نماز تو پڑھنا ہی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے تمہیں، اور جو نفل نماز ہے وہ ایکسٹرا پڑھتے رہو۔ اپنے لیے دعا کرو اور امت کے لیے دعا کرو، مومن بھائیوں کے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا کرو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، مومن بھائیوں کے بھی لیے جو ہے مغفرت کی دعا کرو، دنیا کی کامیابی کے لیے دعا کرو۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اچھا، اعتکاف ٹوٹتا کس سے ہے؟ اعتکاف کس بات سے ٹوٹتا ہے؟ یعنی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اعتکاف میں، اور کوئی مسجد کا کونا ہے یا کوئی ایسی دیوار ہے جسے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یار یہ تو مسجد کا ہی ہے، اور وہ مسجد کا نہیں تھا، اور اس میں ہم چلے گئے، تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے حدود مسجد کو اچھی طرح معلومات کر لینا چاہیے، اچھی طرح سے دیکھ لینا چاہیے۔ ضرورت ہو، حاجت ہو، کوئی چوائس ہو تو جو ہے آدمی جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق باہر، اور ضرورت پوری ہو گئی پھر وہیں کھڑے رہے، نہیں آئے، تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کوئی اس میں ٹہلنے کا تو موقع ہے نہیں بھئی، اس میں تو تمہیں بس عبادت کے لیے بٹھا لگایا ہے، اور جب تم 10 دن خوب اللہ کی عبادت کرو گے، وہ نجات پانے کا عشرہ ہے، تو اس میں جو ہے ہمارے لیے بھی دعا کرو گے، اپنے لیے بھی دعا کرو گے، تو فائدہ ہی فائدہ ہے، سکسیسفل ہو جائیں گے ہم۔ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھا جائے تو خوب اللہ کی عبادت کری جائے، اپنے لیے بھی دعا کری جائے اور لوگوں کے لیے بھی دعا کری جائے، اور جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اسے پیسوں سے، کپڑوں سے اچھے طریقے سے نوازا جائے، اسی میں کامیابی ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے اور ہم گنہگاروں کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ مغفرت کا ہے یہ عشرہ، میری بخشش فرما۔